عید کی تیاری، بازاروں میں خریداری، نئے کپڑے، نئے جوتے، چوڑیاں اور مہندی، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب اپنی پسند کی اشیاء ڈھونڈنے میں مصروف۔ بازاروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، اضافی نفری تعینات۔ ہم نے پہلے سے پلان تیار کر کے رکھا ہے۔ ہمارے ایس ایچ او صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، بلدیہ کے ایس ایچ او، مدینہ کے ایس ایچ او اور پوری نفری، اس کے ساتھ ہماری لیڈیز پولیس کانسٹیبل بھی لگائی ہوئی ہیں اور PQR کے جوان بھی لگائے ہیں، ان کے افسر بھی کھڑے ہیں۔ تو دونوں طرف سے ہم نے ٹریفک کے انتظامات کیے ہیں، پارکنگ کا انتظام کیا ہے۔ اوورآل جو ہے وہ اب تک ہماری مارکیٹ کی پوزیشن بڑی اچھی ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ اپنے مارکیٹ کے آنے والے جو کسٹمر ہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے شہریوں کی آبائی علاقوں کو روانگی۔ لاری اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر رش، بس کرایوں میں اضافہ، مسافر پھٹ پڑے۔ عید اسپیشل ٹرین سٹی اسٹیشن سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئی۔ تیسری عید ٹرین کینٹ اسٹیشن سے کل رات 9 بجے لاہور جائے گی۔ کرایہ بڑھاتے ہیں اور جو فیول ہوتا ہے وہ تو وہیں پہ ہی ہوتا ہے، بس یہ اپنے جیب میں ہی سارے چیزیں جاتی ہیں، ان کے پاس نہ ان کا سندھ گورنمنٹ کا کوئی یہاں پہ رول ہے۔ بہت زیادہ عوام جا رہی ہے تو کرایہ انہوں نے بڑھا دیا ہے، اور یہ بیسک جو ڈیوٹی ہے یہ ڈپارٹمنٹ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرائے جو کہ سندھ گورنمنٹ کے فیئر سے جانے کے لیے۔ بابرکت رات میں ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ پاکستان رمضان کی 27ویں شب معرض وجود میں آیا۔ گورنر سندھ کا افطار ڈنر کے شرکاء سے خطاب، تقریب میں قونصل جنرل سری لنکا کی خصوصی شرکت۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد آرائیں کی بھی شرکت۔ شہریوں کی بڑی تعداد کی فیملیز کے ہمراہ شرکت۔ صحافی امداد سومرو کو عمرے کا ٹکٹ، ایک شہری کو پلاٹ، ایک کو موٹر سائیکل ملی۔ عید میں چند روز باقی، شہر میں سیکیورٹی سخت، مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے 11,600 پولیس اہلکار تعینات۔ شہریوں کے تحفظ اور امن و امان کے لیے فل پروف انتظامات، حساس مقامات پر پولیس کی اضافی نفری تعینات، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کا نظام مزید سخت۔ شوال کا چاند دوپہر 3:58 پر تشکیل پائے گا۔ چاند انسانی آنکھ سے آسانی سے نظر آنے کا قوی امکان۔ ترجمان سپارکو کے مطابق غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی بلندی تقریباً 14۔ نیا ناظم آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے امام مسجد جام بحق اہل خانہ غم سے نڈھال، انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ ابراہیم پختون آباد کا رہائشی اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور فرار، ٹینکر تھانے منتقل۔ مسجد میں امامت بھی کرتے تھے اور یہ علاقے میں ہی رہتے تھے، باہر نکلتے بھی نہیں، لیکن بس کل جو ہے یہ افسوسناک واقعہ اس طرح ہوا کہ بھائی یہ روڈ پہ نکلے کسی کام سے اور ٹینکر مافیا کے بندے نے اس کو مارا ہے۔ عائشہ منزل پر بس کی ٹکر سے خاتون جام بحق، بس مالکان اور ڈرائیور پر 4,69,00,000 روپے کا ہرجانہ۔ ایڈوکیٹ عثمان فاروق نے موقف اختیار کیا۔ تفتیشی رپورٹ میں ڈرائیور کی غفلت واضح ہو گئی۔ یوسف گوٹ میں جنریٹر میں پیٹرول ڈالتے آگ لگ گئی، خاتون اور بچوں سمیت 4 افراد جھلس کر زخمی۔ شناخت زینت، محمد، نازیہ اور ارشاد بی بی کے نام سے ہوئی، اسپتال منتقل۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا 78% ترقیاتی بجٹ خرچ۔ اسکول ایجوکیشن کے 599 ترقیاتی منصوبوں پر 20 ارب 5 کروڑ مختص ہیں۔ 8 مہینے میں 15 ارب 8 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ 11 ارب 81 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے۔ اب تک 8,897 میں سے 2,136 یونٹ مکمل کیے جا چکے۔ کراچی ریجن کے 121 منصوبے کے 550 یونٹ بھی۔ میئر کراچی کا شہر قائد کو سرسبز بنانے کا مشن، کڈنی ہل پارک میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ کراچی کو C42 کی رکنیت ملنا خوش آئند قرار۔ گڈاب کے 4 پمپنگ سٹیشن سولر پر منتقل کرنے کا اعلان۔ شاہراہ بھٹو اور لیاری ایکسپریس وے گرین بیلٹ میں بدلنے کا وعدہ۔ مرتضی بھاب کا کراچی کلائمیٹ ایکشن پلان کا بھی اعلان، پودے لگانے پر زور۔ صرف میٹنگز نہیں کرنی ہے، ہم کو ہمیں کام کرنا ہے، تو ہم کام کرنے کے لیے ڈاکیومنٹ ہم نے اب سامنے رکھ دیا ہے، اور انشاءاللہ لوگوں کی مدد کے ساتھ اس ڈاکیومنٹ کو KMC تو اب ایگزیکیوٹ کرنے جا رہی ہے۔
ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں دشواریاں آ رہی ہیں. صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو نے واضح کیا نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بکنگ میں فرق ہے. نیٹ میٹرنگ پالیسی ہی اپنائی جائے, اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کا مطالبہ. انڈسٹری کو جب تک ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو مضبوط نہیں کریں گے ہم IMF سے نجات نہیں پا سکتے. یہ جو ریمیٹنس ہمیں بچا رہی ہیں شاید آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اسٹیل ملز کے زبردستی بے گھر ہونے والے مزدوروں کا مارچ. مکہ چوک سے آپریشنل بلڈنگ تک احتجاجی مارچ میں ملازمین کے نعرے. معاشی قتل بند کرنے کا مطالبہ, جبری برطرفی مسترد کر دی. لیاری ایکسپریس وے پر نشیوں کا راج. شاہراہ کے دونوں اطراف لوہے کے شیڈز اور شیلٹر غائب. کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ. ایک ہفتے میں DG محکمہ نوادرات کو تعینات کیا جائے. سندھ ہائی کورٹ کا حکم. چیف سیکرٹری کو DG کا اضافی چارج متعلقہ ونگ کے سینئر افسر کو دینے کی ہدایت. عدالت نے درخواست نمٹا دی. تاجر کو بار بار نوٹسز جاری کرنے پر عدالت. FIA پر برہم. جسٹس ظفر راجپوت نے ریمارکس دیے. ایک بار بلانے پر ہی معلومات کیوں حاصل نہیں کی گئی؟ وجوہات ظاہر کیے بغیر دوبارہ طلب کرنا مذموم مقاصد کے لیے ہوتا ہے. عدالت کی درخواست گزار کو ہراساں نہ کرنے کی ہدایت. ننھے سارم کا مبینہ اغوا کے بعد قتل. کراچی پولیس سرجن نے DIG ویسٹ کو خط لکھ دیا. موقف اختیار کیا. SSP اور تفتیشی افسر فورینزک اسپیشلسٹ بورڈ کی میٹنگ میں شریک ہوں. الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان نے چارج سنبھال لیا. دفتر پہنچنے پر افسران اور عملے نے استقبال کیا, مبارکباد بھی دی. اعجاز چوہان پنجاب اور بلوچستان کے بھی چیف الیکشن کمشنر رہ چکے ہیں. IMF کے ساتھ کامیاب سٹاف لیول مذاکرات. صدر آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن راشد صدیقی کا ایکسپورٹ پالیسی لانے کا مطالبہ. بجلی سستی کرنے اور شرح سود میں کمی کا مطالبہ. میٹرک بورڈ کے نئے ای مارکنگ سسٹم کا آغاز. طلباء کی رہنمائی کے لیے ای مارکنگ ویڈیو اپلوڈ. جماعت نہم کا ریاضی کا پرچہ ای مارکنگ سے لیا جائے گا. بحریہ ٹاؤن میں جناح ایونیو پر آمد عید کا انعقاد. 55 فٹ قطر والا بڑا ہلال اسماء مبارکہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور 30 فٹ جوڑا مبارک ایک مرکز نگاہ رہا. فکری بیانات اور علامتی روشنیوں کا امتزاج شامل تھا. ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرا. محکمہ صحت کا احسن اقدام. سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی میں مفت ویکسینیشن جاری. کم عمر بچوں اور حاملہ خواتین کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے. طبی ماہرین کا بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانے کا مشورہ. ویکسین لگوانی چاہیے. اس سے میں لگوانے آئی ہوں اپنے بچے کو ویکسین. اس سے بچہ صحت مند رہتا ہے. ویکسینیشن ہوتی ہے BCG میزلس وغیرہ, اور ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں. یہاں پر ہمارے ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ بھی اویئرنیس دیتے ہیں. میڈم منسٹر کی طرف سے بھی ایک بگ کیچ اپ ایکٹیویٹی بھی ہوئی تھی, جو ہم ڈور ٹو ڈور جا کے وہ ہم نے IRD وین ہم نے پہنچائی ہیں. مہنگا سونا. 3,200 روپے مزید مہنگا. 1 تولہ سونا 3,21,000 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 2,75,205 روپے. 1 تولہ چاندی 3,580 روپے پر پہنچ گئی.